ناظرین، سمجھدار لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں خوبصورت جملوں سے، اور بے وقوف لوگ اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں کچھ بے وقوفانہ جملوں سے۔ آج ہم آپ کو دو ایسے جادوئی جملے بتائیں گے، ایسے زبردست جملے بتائیں گے جن کی مدد سے آپ اپنے رشتے کو خوبصورت کر سکتے ہیں، اپنے گھر کا پورا ماحول چینج کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر جی۔ تو ایسے کون سے جادوئی جملے ہیں جو آپ کے گھر کے ماحول کو مکمل طور پہ چینج کر دیں گے؟ تو ہم پہلے بس ڈائریکٹ اسی بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے۔ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے یہ۔ دیکھیں ناظرین، اس بات کا خیال رکھیں، جب ہم کسی کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں تو پھر ہم اسے مشورے نہیں دیتے ہیں، اور ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہمارا شریک حیات اپنی تکلیف بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تو سمجھ ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے تکلیف کا اس کی احساس ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس کو آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اس کو آپ کے اس جملے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بس یہ کہہ دیں کہ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، تم بہت تکلیف میں ہو۔ دیکھیں، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیا ہوتا تھا، میری بیوی آتی تھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہو کے، غصے میں، ناراض ہو کے، کوئی مسئلہ لے کے، اور مجھے بتانا شروع کر دیا کرتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ چلو یار، میری بیوی پریشان ہے، میں اس کو اچھے مشورے دیتا ہوں تاکہ یہ پریشانی سے باہر نکلے۔ میں اسے مشورے دیتی تھی، اس کو میرے مشورے بہت برے لگتے تھے، ان کو اعتراض کرتی تھی کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ میری بات اس طرح سے دیکھیے نا، آپ تو ایک غلط ہی مشورہ دے رہے ہیں مجھے۔ تو وہ پھر مزید مشورہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ بیوی ان مشوروں کو بھی ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی۔ شوہر کو غصہ آتا تھا کہ تم کیا بات کر رہی ہو، میں تمہیں اتنے مزیدار مشورے دے رہا ہوں، اتنے زبردست مشورے دے رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بیکار مشورے دے رہا ہوں۔ پھر دونوں میں ڈیڈ لاک ہو جایا کرتا تھا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ کئی دن تک بات نہیں کرتے تھے، یا ناراض رہتے تھے، یا ہمارا دل صاف نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل صاف ہوتا تھا، پھر کسی بات پہ بیوی غصے میں آتی تھی، پھر وہ مجھے اپنی پرابلم بتاتی تھی، پھر میں مشورے دیتا تھا، اور یہ سائیکل چلتا رہتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کھل کے کہہ دیا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، مجھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو چاہیے پہلے میرے مسئلے کو محسوس تو کریں، میری تکلیف کا آپ محسوس تو کریں۔ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ جب آپ کسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں نا، تو ہم چیزوں کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس پرابلم کا حصہ نہیں ہیں۔ بالکل۔ ہم اگر دیکھیں نا، ہم سے کوئی اس طرح سے بات کرتا تو شاید ہمیں بھی اتنا غصہ آ جاتا، یا اسی طرح کی کوئی اور سچویشن ہماری زندگی میں آتی جو میری بیوی کے لیے اتنی سیریس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں کتنا تکلیف میں ہوتا ہوں، میری بیوی کہتی جب تکلیف کی کیا بات ہے، آپ کے گھر والے بھی تو مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں، مجھے تو برا لگتا نہیں ہے۔ تو ہر انسان کو الگ الگ بات تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو پہلا جملہ وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو یہ احساس دینا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ تم کس تکلیف میں ہو، بالکل مجھے تمہیں تکلیف کا احساس ہے۔ صحیح بات۔ اگر کسی کو احساس ہو جائے نا، مثال کے طور پر میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے یہ احساس ہو گیا اس کو نا میری تکلیف کا اندازہ ہے، اور یہ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے ہو نہیں رہا، مجھے یہ احساس ہو جائے نا، کم از کم اس کو میری تکلیف کا تو احساس ہے، اب یقین کیجیے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کہ میرے شریک حیات کو میری تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں اس تکلیف سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، وہ میری تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتی۔ پہلا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سامنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں دنیا میں۔ ایک بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ مجھے احساس ہو کہ دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو میری تکلیف کو محسوس کر سکے، جس کے ساتھ ہر وقت اٹھتا بیٹھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، روزانہ اپنی لائف شیئر کرتا ہوں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بات مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں، شریک حیات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں کو عام طور پہ تکلیف کس سے پہنچتی ہے؟ اپنے ان لاء سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر سے گھر والوں کو شکایتیں کرتی ہیں تو وہ یا تو ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ شوہر کہہ دیتے ہیں ہاں تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم خواتین کو دیکھیں کہ مرد جب ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر دعوت پہ گیا اور دعوت سے واپس آئے، موڈ خراب ہے، کیا ہوا بھائی، تمہاری امی نے مجھے کوئی امپورٹنس نہیں دی، باقی دمادوں کو دیتی ہیں امپورٹنس، میں دیتی نہیں ہے مجھے، یا تمہارے ابو نے ایسا کر دیا، تمہارے بھائی نے ایسا کر دیا۔ تو اب خواتین جو ہیں اس وقت اپنے شوہر کی تکلیف کو نہیں سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اپنے گھر والوں کو، وہ اس وقت اپنے گھر والوں کی طرفداری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اتنی بڑی دعوت تھی، امی کس کس کو دیکھتی ہیں، آپ نے منہ بنا لیا اس بات پہ۔ ارے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر زیادہ سینسٹیو ہو رہے ہوں،
ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہے ہو لیکن اس وقت تکلیف میں ہیں، اس وقت آپ کو ان کو سننا چاہیے. یہ مشورے آپ بعد میں دے سکتی ہیں. جیسے ہم شوہروں سے چاہتے ہیں نا کہ شوہر ہماری بات سن تو لیں، ایٹ لیسٹ سمجھ تو لیں ہمیں، پہلے ہماری تکلیف کو تو سمجھیں. تو اس طرح بیویوں کو بھی چاہیے، کیونکہ مرد کو بھی ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی دل ہے، اس نے انسان سمجھا. بالکل. جب وہ آپ سے اپنی تکلیف شیئر کر رہا ہو تو میں عام طور پہ دیکھا یہ کہ خواتین اپنے گھر والوں کو لے کے زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. جب میں کوچنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میرا خواتین سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے. جب مجھ سے پوچھتے تھے آپ کے شوہر آپ کے گھر والوں سے مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ نہیں، انہیں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. تو پھر کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں نا، ان کی غلطی ہے، امی کس کس کو ٹائم دیں گی. اب دیکھیں میرے بھائی ہیں، وہ کیا ہوا ان سے بیٹھ کے بات کرتے رہیں گے. بھائی اس کو فیل ہوا نا، آپ کے شریک حیات کو فیل ہوا نا کہ مجھے اگنور کیا گیا ہے، تو آپ سمجھیں تو اس بات کو. جس طرح اپنے گھر والوں کی طرفداری کر رہی ہیں، اس طرح اپنے شریک حیات کی بھی گھر والوں کو سمجھیں آپ. یا اپنی فیملی سے بھی دیکھیں، مرد بعض اوقات اپنے گھر والوں سے بھی بعض اوقات ہرٹ ہو کے آتا ہے. بالکل، یہ بات بہت صحیح کہی آپ نے. تو عورت اس جگہ پہ اس کو تسلی دینے کے بجائے وہ اس کو ایسا فیل کرواتی ہے کہ تم تو بالکل ہی بیوقوف. یا ٹونٹنگ شروع کر دیتی ٹونٹنگ ہیں. ہوئی تو تمہیں بیوقوف. ہاں. ٹونٹنگ ہی ہے. اچھا. جی ہاں، سمجھے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں سمجھنے سے فائدہ کیا ہوگا، آپ کا ریلیشن مضبوط ہو جائے گا. دوسرے پوائنٹ میں، دوسرا پوائنٹ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مل بانٹ کے ہم مسئلہ حل کر لیں گے. دیکھیں اتنی بڑی بات ہے نا، کسی کو یہ احساس ہو نا، مطلب میں تکلیف میں اپنی بیوی کے بارے میں بتایا، اس نے پہلے تو یہ مجھے احساس دلایا کہ نہیں واقعی میں آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، یا واقعی میں آپ کی تکلیف مجھے پتہ ہے، بجا تکلیف ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ کہے مجھ سے، کہتے ہیں زبیر ہم مل بانٹ کے انشاءاللہ نکال لیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم مل بانٹ کے کوئی راستہ نکالیں گے. شروع میں مشورہ نہیں دیا، شروع میں سکون سے مجھے اپنی بھڑاس نکالنے تھی. اب میں بھی ریلیکس ہو گیا، مجھے بھی احساس ہو جائے گا کہ شاید میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، یا شاید میں نے کچھ زیادہ کر دیا، میری بیوی زیادہ پریشان ہو گئی ہے. پھر کہے گی نہیں ہم مل بانٹ کے انشاءاللہ کر لیں گے. تو مجھے لگے گا کہ مجھے میری بیوی جج نہیں کر رہی ہے، یہ میری بیوی مجھے غلط یا بیوقوف نہیں سمجھ رہی ہے، بلکہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں اکیلا نہیں ہوں، زندگی کی جنگ میں میری بیوی میرے ساتھ ہے. یا میری بیوی کو لگے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ہسبینڈ تو میرے ساتھ ہے نا، تو ہم مل بانٹ کے انشاءاللہ راستہ نکال لیں گے. تو کیا کرنا ہے، اب یہ احساس دلانا ہے کہ ہم مل بانٹ کے راستہ نکال لیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یاد رکھیے پہلا بھروسہ آپ کا اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. پہلا کیا، ہر بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آپ سے کنیکٹ کرتا ہے جو اس بھروسے کی تکمیل میں آپ کا ساتھ دیں گے. یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اللہ تعالیٰ میرے ارد گرد میرے جو جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو میرے قریب کرے گا، اور وہ میری زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے. کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے ہمارے پاس. کہنے کا مقصد یہ، پہلا بھروسہ آپ کو اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، کسی دوسرے پہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرا شریک حیات ہے، اللہ اس کے ذریعے میرے مسئلے کو حل کروائے گا. بالکل. اور دیکھیں جب شریک حیات آپ سے یہ کہہ دے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے. کرنے والے تو بالکل اللہ کی ہی ذات ہے، لیکن ہمیں حوصلہ افزائی اور ہمت انسانوں سے ہی چاہیے ہوتی ہے، اور شریک حیات سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے بھی اور ہمارا ساتھ بھی دے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں زبیر سے کہا، مطلب پرانی بات ہے یہ والی، مجھے اسپیشلی اس لیے یاد ہے، بہت پریشان تھی اس وقت بہت زیادہ. تو میں نے پوری صورتحال بتائی. میں یہ سمجھ رہی تھی پوری صورتحال بتانے کے بعد کہ اب یہ مجھے مشورے دیں گے یا مجھے بتائیں گے کہ میں یہاں غلط ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی مجھے اندازہ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہیں ہو. اور آپ یقین کریں اتنی بڑی مجھے پریشانی لگ رہی تھی، مجھے لگا کہ جب یہ میرے ساتھ ہے میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں پھر. تو ناظرین یہ دو جملے یاد کر لیجئے، ان دونوں جملوں کی مدد سے انشاءاللہ آپ کا رشتہ دن بدن خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. جی بجے بالکل. اور آپ ہمیں کمنٹس میں لازم بتائیے گا جملے آپ کو کیسے لگے، اور اس میں سے کون سا جملہ سب سے پہلے آپ استعمال کریں گے اپنی زندگی میں. یا آپ کے ذہن میں کوئی جملہ ہو تو آپ ہمیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. بالکل ہمیں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے اور اپنے بچوں کی لائف آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلانرز موجود ہیں، وہ بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک ماں ہیں اور آپ کے بچے آپ کو یاد رکھیں، آپ کی یادوں کو محفوظ رکھیں، تو ہمارے پاس موجود ہے آپ کے لیے مائی مدرس ڈائری
اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ماؤں کی یادوں کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھیں تو ان کے لیے بھی یہ ڈائری ہے. آپ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کر کے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں, گھریلو پریشانیاں ہیں, شریک حیات کے حوالے سے یا بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تب بھی ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.